کہ آخر کیوں غزل خواں ہو گئے ہم. جب کوئی مولوی صاحب آ کر کے ہمارے پاس بہت حالات حاضرہ اور بہت امت کی ذبح حالی اور بڑی پریشانی بیان کر کے اس کا پھر نتیجہ نکالتے ہیں کہ سیاسی قوت ہونی چاہیے، تو ہم کو یہی شعر یاد آتا ہے، سبب سمجھے تو حیران ہو گئے ہم کہ آخر کیوں غزل خواں ہو گئے ہم، لگاتا ہے ہر ایک قیمت ہماری خریداری کے ساما ہو گئے ہم. اور پھر اس سے بگڑ بھی جاتی ہے ہماری، عجیب بات ہے، اس سے بگڑ بھی جاتی ہے. تو میں اگر آپ سے کہوں کہ جمعیت علماء کا کام علماء کا کام ہے تو یہ ٹھیک ہی نہیں بلکہ اٹھک ہے، کیونکہ ہمارا تو نام جمعیت علماء ہے. میں نے جتنے نام لیے ہیں کہیں علماء ان کے نام کا جز نہیں ہے. آپ غور کر رہے دیکھ رہے ہیں، خانقاہ کے نام کا جز علماء ہے، تبلیغ کے نام کا جز علماء ہے. بھئی ہم تو جمعیت علماء ہے نا. تو اگر ہم آپ سے کہیں کہ ہر عالم امام کا کام جمعیت کا کام ہے، یہ آپ کا کام ہے، تو حق بجانب ہیں کہ نہیں ہے؟ کیونکہ ہم آدھا حصہ آپ کو دینے کے بعد کہتے ہیں بھائی، آپ کو اسٹیج دینے کے بعد کہتے ہیں، آپ کو آدھا حصہ دینے کے بعد، اور کوئی آپ کو حصہ نہیں دیتا، یاد رکھیے. نہیں، آپ جب تک ان کی سنتے رہیں گے وہ آپ کی تعریف کرتے رہیں گے، آپ کے ساتھ چلتے رہیں گے. اور جس دن آپ نے ان سے اپنا کام لینا شروع کر دیا اس دن وہ دوسرے کو پکڑ لیں گے، آپ کو چھوڑ دیں گے. اور یہی ہو رہا ہے دنیا میں. لیکن ہم تو جمعیت علماء میں آپ کو آدھا حصہ دیے ہوئے ہیں، علماء آپ ہی ہیں، سب مل گئے تو جمعیت ہے. اس کا خارجی وجود تو ہے نہیں، ماحود ذہنی ہے. جب بھی خارجی وجود ہوگا تو آپ کی ہی شکل میں ہوگا، تو اس طرح تو ہم نے پورا ہی آپ کو دے دیا. لیکن ہم بالکل یہ نہیں کہتے کہ یہ آپ کا کام ہے. سمجھیے اس بات کو. ہم کہتے ہیں جو عالم جہاں کہیں بھی کام کر رہا ہے وہ جمعیت کا کام ہے. آپ نے کبھی اگر ہمارے اغراض و مقاصد پڑھا ہوگا تو اس میں آپ کو ملا ہوگا علوم اسلامیہ کا احیاء، یعنی مدرسہ، مکتب، مسجد. اگر آپ نے کبھی ہمارے اغراض و مقاصد پڑھا ہوگا تو آپ کو اس میں ملا ہوگا کہ عصری تعلیم مسلمانوں میں عام کرنا. تو آپ جو کچھ بھی کر رہے ہیں، آپ نے اگر کبھی ہماری عملی جد و جہد پڑھا ہوگا تو اس میں آپ کو ملا ہوگا تفسیر قرآن کے حلقے قائم کرنا. اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی بھی عالم ایک دیہات سے لے کر کے دہلی تک، گلی سے دلی تک، کوئی امام جہاں کہیں بھی کچھ کام کر رہا ہے وہ ہمارا ہی کام کر رہا ہے. یہ جمعیت علماء کی وسعت ظرفی ہے. اب ہم آپ سے کہتے ہیں کہ آپ بھی ارادہ کر لو کہ ہمارا کام کر رہے ہو. ارے ہے کہ نہیں؟ یہ کیا سوتیلا پن ہے کہ ہم تو دلی میں بیٹھ کر کے سمجھے کہ آپ ہمارا کام کر رہے ہو، اور آپ کام کر بھی رہے ہو، پھر آپ اس کام کا انتساب ہماری طرف نہیں کر رہے ہو. کیا آپ اپنا کام کر رہے ہیں؟ بھئی اپنا کام کر رہے ہیں، کسی اور تنظیم کا کام کر رہے ہیں؟ یاد رکھو کوئی مولوی کسی دوسری تنظیم کے ساتھ چل ہی نہیں سکتا. اس کی فطرت ہی ایک ایسی ہے. مولوی دنیا کی ایک قوم ہے، عالم دنیا کی. ابھی حضرت نے قوم کی تشریح کیا ملک کے حساب سے، ورنہ ہمارے امام، مولوی، حافظ، مدرسے والے ایک ایسی برادری ہے کہ یہ جہاں کہیں رہتے ہیں ان کے تحفظات ہوتے ہیں. آپ ہمارے ساتھ ہی چل سکتے ہو، کسی اور کے ساتھ نہیں چل سکتے. ہمارا اسٹیج آپ کے باپ کا اسٹیج ہے، آپ جو کہو گے وہ ہم مانتے ہیں. دوسرا آدمی اتنا فری ہینڈ آپ کو نہیں دیتا. اور حضرت جو کردار ادا کر رہے ہیں آپ کے ساتھ وہ باپ جیسا ہی کر رہے ہیں. جی آپ غور کر کے دیکھ لیں کبھی. تھوڑی سی آپ تبدیلی کر، تھوڑی سی. وہ کیا تبدیلی ہے؟ میں یہ مذاق کی بات بالکل نہیں کہہ رہا ہوں، میں بالکل مذاق کی بات نہیں میں کہہ رہا ہوں آپ تفسیر قرآن کرتے ہیں تو آپ کی تفسیر کا ماخذ کیا ہونا چاہیے؟ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی پہلے انسان ہیں جنہوں نے عربی زبان سے باہر نکل کر کے قرآن کا ترجمہ فارسی میں کیا، اور اسی فارسی ترجمے کا پورا چربا شیخ الہند کی تفسیر میں ہے، ترجمہ شیخ الہند میں. تو ہم آپ سے کہتے ہیں آپ تفسیر کر رہے ہو تو شیخ الہند کے نظریے کو بھی سمجھو نا، ان کا عوام سے کیا تعلق سمجھو، عوام میں کیسے قرآن کے علوم کو لے گئے سمجھو. آخر کیسا ہوگا کہ قرآن کے تفسیری حلقے کی رونق باقی رہے گی، مدرسوں میں رونق درس حاصل رہے گی. اس ملک میں علم حدیث کون لے آیا؟ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی. ان کی وراثت کس نے سنبھالا؟ رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ. یہ کوئی جھوٹ کہہ رہا ہوں میں، سچی ہے نا. مولانا رشید احمد گنگوہی، ان کے بعد ان کے قائم مقام اور جانشین ہوئے مولانا خلیل احمد سہارنپوری.
مظاہری علماء بیچارے بھولے بھالے صوفی بزرگ ہوتے ہیں، تحریکی مزاج کے نہیں ہوتے۔ مولانا شاہد صاحب نے ایک کتاب لکھا ہے جنگ آزادی میں علماء مظاہر کا حصہ، اس میں آپ پڑھ کے دیکھیں تو حضرت سہارنپوری جیل گئے ہیں، مولانا خلیل احمد سہارنپوری۔ اب آپ اگر مدرسہ چلا رہے ہیں اور میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ مدرسہ چلائیے حضرت گنگوہی کے مزاج کا، حضرت سہارنپوری کے مزاج کا، حضرت مدنی کے مزاج کا، تو میں صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ میں آپ سے کسی نئی بات کی التجا تو نہیں کر رہا ہوں۔ آپ جہاں کہیں جو کام کر رہے ہیں، میں بالکل نہیں کہتا کہ جمعیت کا کام آپ کا کام ہے، آپ آؤ جمعیت کا کام کرو، نہیں، آپ جو کر رہے ہیں وہ ہمارا کام ہے، لیکن تھوڑا سا رنگ حاصل کر لو ان بزرگوں کا جن بزرگوں کے آپ وارث ہو۔ مدرسہ چلا رہے ہیں اور مدرسہ بنانے والے جو پہلے اکابر ہیں صف اول کے، آپ ان سے بے نیاز ہیں تو کیسے کام ہوگا؟ تفسیر کر رہے ہیں مفسرین سے بے نیاز ہیں تو کیسے کام چلے گا؟ سوشل ورک کر رہے ہیں، سماجی خدمات کر رہے ہیں، لیکن آپ ہمارے اکابر کے طریقے سے بے نیاز ہیں۔ زندگی کے جس مرحلے میں، جس اسٹیج میں، جس مقام پہ آپ کھڑے ہیں، برائے مہربانی اتنا کر لیں کہ ہمارے اکابر کی سوانح میں، ہمارے اکابر کی زندگیوں میں، ہماری تاریخوں میں اس کے لیے کیا رہبری ہے آپ حاصل کر لیں، اس دائرے کے باہر نہ جائیں، یعنی مجدد الف ثانی بننے کی کوشش نہ کریں۔ بڑا پرابلم یہ ہے، اگر کسی کی چار خیریت پوچھنے والے ہو گئے، دو چار شاگرد ہو گئے، تو وہ سمجھتا ہے اس دور کے لیے میں مجدد الف ثانی ہوں۔ بڑا مشکل ہے، بڑا مشکل ہے۔ تو آپ سے درخواست ہے کہ جو علماء نہیں لگے ہیں وہ اپنا کام کریں، ہمارا ہی کام ہے، ہمارے لیے دعا کرتے رہیں، کریں گے انشاءاللہ، اور ہماری تائید کرتے رہیں۔ تبصرہ، تذکرہ، تنقید، سمجھانا بھئی بڑا مشکل ہے، ایک طرف مخالف کو سمجھایا جائے، ایک طرف آپ کو سمجھایا جائے، تو ہماری انرجی کہاں کہاں خرچہ ہوگی؟ اس لیے آپ اللہ کے واسطے حضرت مولانا ارشد مدنی کی قیادت پر اطمینان کریں، بھروسہ کریں، وہ آپ کی سودا بازی نہیں کریں گے۔ یہ لفظ کہنا بھی توہین سمجھ رہا ہوں میں، کسی مائی کے لال نے یہ سکہ نہیں ایجاد کیا ہے جو ہم کو خرید سکے، اور اگر ہوتا تو 14 سال جو گزرے ہیں ہر دن قیامت کے برابر ہے۔ اگر بکے نہیں ہیں تو ہم نہیں بکے ہیں، جھکے نہیں ہیں تو ہم نہیں جھکے ہیں، مٹے نہیں ہیں تو ہم نہیں مٹے ہیں، گریبان تک باطل کے ہاتھ پہنچتا ہے تو ہمارا ہاتھ ہے۔ ساری آوازیں خاموش ہیں۔ میں کہتا ہوں میری بات بری لگ رہی ہوگی نا، کل سے بولنا شروع کرو۔ کیوں ارشد مدنی اکیلے ہر مدعے پر بولیں گے؟ تم کیوں نہیں بولتے؟ اس لیے جہاں کہیں بھی ہمارا عالم دین موجود ہے، حضرت کی قیادت پر اعتماد کریں، حضرت کی فراست پر اعتماد کریں، حضرت کے لیے دعا کریں۔ حضرت ان تمام اکابر کے وارث ہیں جن کا میں نے نام لیا ہے، ان کی فکروں پر لے کر کے چلنے والے ہیں۔ دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، لیکن جو بات حضرت طے کر لیتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے بہتر ہے، ان کے فیصلے میں تزلزل نہیں آتا۔ یہ بات کا ہوگا شروع کا حصہ۔ میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ اگر برما والوں نے، چائنا والوں نے جمعیت علماء بنائی ہوتی تو آج وہاں اسلام کی وہ بدحالی نہیں ہوتی۔ بار بار نظریہ شیخ الہند کا نظریہ، جمعیت علماء کا نظریہ، یہ بات آپ سنتے ہوں گے نا۔ 3 لفظوں میں لکھ لیجئے میری بات۔ نمبر 1، جمہوری دور میں اسلام اور مسلمانوں کی حفاظت کیسے ہو، یہ شیخ الہند کی زندگی کا ایک مقصد تھا۔ ان کی تمام جد و جہد، شیخ الہند کی، شیخ الاسلام کی، ان کے شاگردوں کی، ان کے متعلقین کی، ان کے تحریکوں کی، اسی کے گرد گھوم رہی ہے۔ پہلا کہ جمہوری دور میں چاہے وہ کوئی سا ملک ہو، اسلام اور مسلمانوں کا تحفظ کیسا ہو۔ آپ علماء دین ہیں، اسلام حفاظت کا محتاج نہیں ہے محتاج؟ قرآن حفاظت کا محتاج ہے؟ آپ فقہا ہیں، علماء سے پوچھ لیجیے، اگر کسی نے کہا کہ قرآن قیامت تک باقی رہے گا تو فقہا کہتے ہیں انشاءاللہ برکتاً کہنا تو درست ہے، تعلیقاً کہنا درست نہیں ہے، کیونکہ اس کی ذمہ داری اللہ نے لے رکھا ہے نا۔ مگر اسلام اور مسلمانوں کی حفاظت لازم ملزوم ہے۔ ہماری حفاظت کا ضامن ہمارا اسلام ہے۔ جب اسلام ہی باقی نہیں رہے گا تو ملت کہاں سے باقی رہے گی؟ اس لیے ان کا یہ نظریہ تھا کہ اسلام اور مسلمانوں کی حفاظت کیسے کی جائے، یہ ایک سوال تھا۔ وہ سوال آج بھی آپ کی زندگی کا اہم سوال ہے، اور وہ آپ کی محنت کا اہم میدان ہے۔ پھر اس کے لیے حضرت شیخ الہند نے اسباب اختیار کیے۔
جب جیسے اسباب کا تقاضا رہا اس طرح کی جد و جہد کیا۔ اس میں ایک مرحلہ آیا کہ ابھی حضرت نے جو فرمایا متحدہ قومیت، یعنی مسلمان جہاں بستا ہے امن و امان پہلی شرط ہے نا، ہندو مسلم اتحاد ہونا چاہیے۔ پڑوسیوں کی جتنی روایتیں ہیں اکثر و بیشتر میں ایمان کی قید نہیں ہے، مسلمان کسی کے ساتھ بھی رہ سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پوری دنیا میں مسلمان پر، ہم ایک دائی قوم ہیں، دائی نفرت کرے گا دعوت کیسے دے گا؟ فلاں سے مصافحہ نہ کرو ایمان چلا جائے گا، فلاں کے پاس ملو نہیں مرتد ہو جاؤ گے، فلاں کے پاس، بھئی ہمارا ایمان اتنا کمزور نہیں ہے، ہم تو صبح سے شام تک دیوی دیوتاؤں کے ماحول میں رہ کے بھی مومن ہیں۔ میں نے اعظم گڑھ کے جلسے میں چیلنج کیا تھا کہ یہ ہم کو مرتد بنانا چاہتے ہیں، ہم تو ہم ہیں مدرسوں والے، ایک میری قوم کا باشعور ادنا انسان جس کو دین کی الف با بھی نہیں معلوم ہے، کیا وہ مرتد ہونے کے لیے تیار ہے؟ تو اتنا کمزور تو ایمان نہیں، مصافحہ سے چلا جائے گا، ملنے سے چلا جائے گا، یہ کرنے سے چلا جائے گا۔ یہ اتنا سنسیٹیو آپ کیوں ہو جا رہے ہیں؟ اتنا احساس سے کمتری کا شکار کیوں ہیں؟ ہم ایک دائی قوم ہے، پورے حوصلہ مندی کے ساتھ اس قوم کے ساتھ رہیں گے۔ آج تو ہماری تعداد بہت بڑی ہے ماشاءاللہ۔ جب ملک آزاد ہوا تو پورے یو پی کی آبادی 4 کروڑ تھی، مسلمان کی آبادی 80 لاکھ تھی۔ آج یو پی کی آبادی 20 کروڑ سے زیادہ ہے، مسلمان 5 کروڑ ہیں۔ یہی تناسب تقریباً پورے ملک کا ہے۔ سب سے زیادہ اسلام پھیلا اور بڑھا ہے اور مسلمانوں کی تعداد بڑھی گئی اور نوٹ کی گئی ہے انگریزی دور میں، جس کو ظلم کا دور کہا جاتا ہے، جہاں پوچھ پوچھ کر کے مولویوں کی پھانسی کی گئی تھی۔ تو یہ واہمہ اپنے دماغ سے نکال دیں کہ آپ مٹا دیے جائیں گے۔ آپ پورے حوصلے کے ساتھ برادران وطن کے ساتھ شراکت عمل کریں اور سیرت پاک پڑھ کے دیکھیں۔ شعب ابی طالب میں محمد رسول اللہ کے ساتھ ان کے خاندان کے مشرکین کا بھی بائیکاٹ ہوا تھا۔ سفر ہجرت سے ہماری تاریخ شروع ہوتی ہے، اس میں آپ کے ساتھ وہ لوگ بھی تھے جو مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ آپ قدم قدم پہ دیکھ لیں، ہندو مسلم کے نام پہ تقسیم کر کے آپ کی ملی زندگی کو فائدہ پہنچانا، نقصان پہنچانا، یہ باطل کی ایک سازش ہے۔ اس لیے شیخ الہند کا نظریہ یہ ہے کہ کس طرح اسلام اور مسلمانوں کا تحفظ ہو، اس تحفظ کے لیے امن و امان کے لیے کیا محنت کی جائے، قومی اتحاد کے لیے کیا محنت کی جائے، خدمت خلق کیسے کی جائے، اپنے شعائر کی حفاظت کیسے کی جائے۔ اسلام سراسر ایک تعلیمی مذہب ہے، مسلمانوں کے لیے آزاد تعلیمی ادارے کیسے قائم کیے جائیں۔ آپ اس نظریے سے دیکھیں تو آپ کو پوری جھلک نظر آئے گی۔ اور جو علماء جمعیت علماء سے جڑے ہوئے ہیں، اب میں ان کے لیے عرض کرتا ہوں کہ آپ پابند ہیں، آپ کی جماعت کا ایک دستور ہے، آپ کی جماعت کی ایک باڈی ہے، آپ کی جماعت فیصلے کرتی ہے۔ آپ کو برا لگے گا مگر میں ایک بات کہتا ہوں، اکثر تربیتی پروگرام میں کہتا ہوں، ہم کو یہ نہیں پتا ہے کہ ہم کو کیا کرنا چاہیے، کہاں کرنا چاہیے، کیسے کرنا چاہیے۔ یہ بھی ہم میں سے اکثر کو پتا نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ برائی کون کر رہا ہے، کیا کر رہا ہے، کیسے کر رہا ہے۔ آپ غور کر کے دیکھو۔ آپ کو یاد ہے اخلاق حسین کے گھر میں گائے کا گوشت نکلا تھا تو گھس کر کے لوگوں نے مار دیا تھا، یاد ہے؟ وہاں سے موب لنچنگ کا لفظ بڑا عام ہوا۔ پھر ایک رشیدی امام صاحب کو بنگال میں ان کے بیٹے کو شہید کیا گیا تھا، پھر اخیر میں ارباز وغیرہ کو، اور ابھی مظہرال کو بنگال میں۔ ایک طویل سلسلہ ہے، لیکن آپ کو یہ نہیں معلوم ہے شاید، یا آپ کو یاد نہیں، ان کیسوں میں ایک پولیس انسپکٹر بھی مارا گیا، سمت نام کا ایک نوجوان بھی مارا گیا۔ آپ کبھی ویب سائٹ پر مقدمات میں چیک کر لیجئے گا، تقریباً 100 غیر مسلم ہیں جو ان کیسوں میں ماخوذ ہیں، جیل کے اندر ہیں۔ میوات فساد کے موقع پر 2 نام بہت مشہور ہوا تھا جنہوں نے بدتمیزی کے الفاظ کہے تھے، پھر نلڑ مندر کے پاس فساد ہوا تھا۔ میں آپ کو کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جو قوم مسجدوں کے پاس تیوہاروں کے موقع پر، قربانی کے موقع پر فساد کرتی ہے، اس کے بھی نوجوان جیلوں میں ہیں۔ میں سب کو گنہگار نہیں کہتا، ممکن ہے کوئی بچہ بے گناہ بھی ہو، لیکن صرف آپ کے سوچنے کے لیے کہتا ہوں، اس کا مرثیہ غیر مسلم تنظیمیں کیوں نہیں پڑھتی؟ نام لیتے ہوئے اچھا نہیں لگتا، ہندو مہاسبھا، RSS، بجرنگ دل، اس کا مرثیہ کیوں نہیں پڑھتی؟ آپ چیک کر لیجئے گا، 33 لوگوں کی عمر قید کا فیصلہ وہاں بھی ہوا ہے، کئی لوگوں کی پھانسی پر بحث چل رہی ہے۔ جی
سرکاری وکیل پھانسی کا حکم مان، انسپکٹر کا قاتل کو نہیں مانا جائے گا. لیکن کبھی آپ اخباروں میں دیکھتے ہیں یہ مرثیہ؟ کیوں نہیں دیکھتے؟ ان کا جو منشا ہے کہ اس قوم کو جذباتی بناؤ، ان کو لڑواؤ. اگر وہ اس بات کی تشہیر کریں کہ تمہارے بہت سارے لوگ جیلوں کی سلاخوں کے پیچھے ہیں، ہر ہونے والے حادثے کے بعد تمہاری گرفتاریاں ہوتی ہیں، تو ان کی قوم ان کے ہاتھ نہیں لگے گی. جس کی ماں روئے گی، جس کا باپ روئے گا، جس کی بیوی شوہر سے بچھڑ جائے گی، جس کے بچوں کی اسکول کی فیس نہیں ملے گی، جس کی زندگی جیلوں میں کٹے گی، کیا اس کی قوم میں اتنی جرأتیں کھڑی ہوگی؟ یہ تو صرف حوصلہ مسلمانوں کا ہے. میں گیا ہوا تھا راجستھان کی ایک تحصیل ہے الور، اس کا ایک منڈل ہے مساری گاؤں ہے تجارہ کے پاس مساری. وسیم کا قتل ہوا تھا، وسیم شہید، مجھے حضرت نے بھیجا تھا. اس کے 4 بچے تھے چھوٹے چھوٹے، ماں تو ادمری ہو گئی تھی، باپ ایک دم دیوانہ ہو گیا تھا، بیوی کی عقل نہیں. حضرت مولانا ارشد صاحب دامت برکاتہم اللہ اجر عطا فرمائے، میں نے کہا نا باپ ہیں، حضرت نے کہا جاؤ. میں گیا، مجھے جانے کا راستہ نہیں مل رہا تھا، بڑی مشکل سے میوات کے ساتھی راج شاستری مجھے لے گئے. میں رات کو 11 بجے پہنچا ہوں. پورے گاؤں میں غم کا سناٹا پسرا ہوا تھا، پورا گاؤں غم. کیوں بھائی؟ ایک نوجوان بچہ، فارسٹ پولیس نے اس کی کیا تھا. لیکن پھر بھی ہماری قوم کا حوصلہ نہیں ٹوٹا. میں بتانا یہ چاہتا ہوں ایسے بہت سارے یتیم ہیں، اس کی کفالت جمعیت علماء کرتی ہے، جیلوں میں جانے کے بعد جمعیت علماء نکالتی ہے، مگر ہماری قوم پر امید ہے، با حوصلہ ہے. وہ اپنی قوم کے ایسے کیسوں کو عام اس لیے نہیں کرتے کہ ان کا جو منشا ہے کہ ان بگڑے ہوئے بچوں کو فسادی بناؤ اور کرسیاں حاصل کرو، اس کے لیے رکاوٹ ہے. اب آپ دوسری بات سن لیجئے، وہ نہیں کرتے تو آپ لوگ کیوں نہیں کرتے؟ بھئی آپ کے بھی تو سوشل میڈیا اکاؤنٹ ہیں، آپ کے بھی بہت سارے بہی خواہان ہیں، بہت سے مرشد ملت آپ کے ہاں بھی تو ہیں جو امت کے مسائل پر غور کرتے ہیں، جمعیت علماء پر تنقید کرتے ہیں. وہ اس کو کیوں نہیں موضوع بناتے کہ اتنے سارے غیر مسلم بھی جیلوں کے حوالے ہیں، ان کی پھانسیوں کا مطالبہ ہے، ان کی عمر قید کا فیصلہ ہے، یہ نام ہے، سب کورٹ میں لکھا ہوا ہے، یہ نام ہے، یہ نام ہے، یہ نام ہے، یہ نام ہے، تاکہ کم سے کم ان کی قوم میں پیغام جائے اور ان کے نوجوان ایسی غلطیاں کرنے سے باز تو آئیں. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم کو یہ پتہ نہیں ہے کہ ہم کو کیا کرنا ہے، کہاں کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کون کر رہا ہے، کیسے کر رہا ہے. اور جمعیت علماء کو پتہ ہے، ہم اس سے جڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اس کے پیغام پر آگے بڑھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اس کا جب کوئی کام آتا ہے تعاون دینے کے لیے تیار نہیں ہے. اس لیے میں اپنے ورکروں سے کہتا ہوں، اپنے اراکین سے کہتا ہوں کہ اچھی طرح جمعیت علماء کے نظریات کو، شیخ الہند کی فکروں کو سمجھو، اس پر اعتماد کرو اور اس کو لے کر کے تنظیم بنا کر کے آگے بڑھنے کی کوشش کرو. تنظیم اصل ہوتی ہے. اگر آپ میں سنگٹھن نہیں ہوگی، تنظیم نہیں ہوگی، آپ کام نہیں کر پاؤ گے. میں بڑی معافی کے ساتھ عرض کرتا ہوں، آپ لوگ بھی اپنے ہاں تقریریں کرتے ہوں گے، ہم نے اتنے بے گناہوں کو رہا کرا دیا، ہم نے ادے پور فائل کو فی الحال جب ہمارا جمعیتی مقرر تقریر کرتا ہے تو بس لگتا ہے کہ مولانا اسد مدنی ہی بول رہے ہیں. آپ بھی کرتے ہوں گے. میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ کر رہے ہیں کہ حضرت کر رہے ہیں؟ آپ کر رہے ہیں کہ حضرت کر رہے ہیں؟ ارے بھئی اچھا تو یہ ہوتا کہ آپ حضرت کے ہاتھ مضبوط کرتے، جا کے بے گناہوں کی رہائی کے لیے پیسے دیتے. آپ میں سے بہت سے ائمہ مساجد ہیں، جب ریلیف کا مسئلہ آتا ہے تو پیسے ہم کو نہیں دیتے نا. مجھے اس لیے یاد ہے کہ میں مارا پھرتا ہوں، جاتا ہوں سیلاب میں، زلزلے میں، فساد میں، حضرت مجھے ہر جگہ بھیجتے ہیں. تو جب میں امام صاحب سے کہتا ہوں بھائی ذرا جمعہ میں اعلان کر دو کچھ، کہتے ہیں حضرت کا تو پرچہ نہیں ہے. حضرت اپیل نہیں کرتے. حضرت اپیل کریں گے؟ یار تم شاگرد ہو، اعلان کرو، جو آتا ہے دو، میں تم کو رسید دے دوں گا، شکریہ خط دے دوں گا، جا رہا ہوں کیرلا خرچ کر دوں گا. تو ہم کہتے نہیں ہمارا فوٹو بھی آنا چاہیے. یہ صاحب کل جماعتی ریلیف کلیکٹ کیا گیا ہے. مجھے اتنا افسوس ہوتا ہے، قوم بے گور و کفن مر رہی ہے، لڑکیاں مرتد ہو رہی ہیں، سر پر سایہ نہیں ہے، دشمن مٹانے کے لیے تیار ہے، تم فوٹو میں مرے جا رہے ہو. تو جن کاموں میں تم اپنی موچ ٹائٹ کرتے ہو، سینہ پھلاتے ہو، گردن اونچی کر کے چلتے ہو، وہ میرے تمہارے کام نہیں، وہ صدر محترم کے کام ہیں. آزاد ہندوستان میں پہلی مرتبہ UAPA میں ہلدوانی کے کیس میں 57 لوگ بری ہوئے ہیں. کبھی نہیں ایسا ہوا. کشمیر فائل بنی، مسلمانوں کا خون بہا، نفرت پھیلی. کیرلا فائل بنی، خون پھیلا، خون بہا، نفرت پھیلی. ادے پور فائل بنی تھی،
اسی مقصد سے بنائی گئی تھی کہ ہندوستان میں کئی ریاستوں میں الیکشن نزدیک ہے، فلم چلائی جائے گی اور نفرتیں پھیلے گی۔ مجھے بڑا رنج ہوتا ہے، آپ میری تھوڑا سخت زبان کی معافی آپ سے چاہتا ہوں، مجھ سے میرے جیسے مولوی پوچھتے ہیں کہ یہ جمعیت علماء کو فلم ولم سے کیا تعلق ہے؟ آپ غور کرو۔ یاد آتا ہے جب طارق بن زیاد کی فوجیں اندلس کو فتح کر رہی تھی تو عیسائی علماء بحث کر رہے تھے عیسیٰ علیہ السلام کا گدھا جنت میں جائے گا یا جہنم میں جائے گا۔ اور دوبارہ جب پھر عیسائی فوجوں نے اندلس کو فتح کیا ہے تو قصر حمرہ میں رہنے والے سرکاری مولوی بحث کر رہے تھے، فلسفی تھے کہ ایک سوئی کی نوک پر کتنے فرشتے بیٹھ سکتے ہیں۔ یہ بڑا ضروری کام آپ کا جو آپ پوچھتے ہو کہ جمعیت علماء فلم کے بارے میں، بڑا ضروری سوال ہے۔ جاؤ مفتیان سے پوچھو، آپ کے شہر میں بڑا بڑا دارالفتہ ہے، میں وہ گنہگار ہوں جس نے فلم دیکھی ہے، اللہ سے توبہ کیا ہے، کیونکہ جمعیت علماء جانتی ہے اگر اس کو نہیں روکا گیا تو خون بہے گا۔ اور جمعیت علماء وہ حساس جماعت ہے جو بار بار کہتی ہم مسلمانوں کا خون تو خون، اس کے پسینے کی بھی قدر کرتے ہیں، ہم نہیں بہنے دیں گے اس کا پسینہ، ہم نے اپنے آپ کو پابند کر رکھا اس کا۔ اس لیے میں اپنے ورکروں سے کہتا ہوں کہ آپ بھی کام کرو، اور کام دوسروں کے لیے نہ کرو، جمعیت علماء کے لیے کرو۔ اگر کوئی آپ کا ساتھ نہیں بھی دیتا اور آپ کا کام حضرت کے طریقے کے مطابق ہے، کرتے رہو، اپنی امتیازی شان کو باقی رکھو، جمعیت علماء کی شناخت کو باقی رکھو۔ کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہر جماعت کے لوگ ایک ہی فکر کے ہو جائیں، نہیں ہو سکتا۔ ہر جماعت کے اپنے اپنے اصول ہیں، مقاصد ہیں، اغراض ہیں، ان کے پیچھے کوئی نہ کوئی ہوتا ہے۔ کبھی آپ محسوس کرتے ہوں گے وقت کی سب سے اہم ضرورت اگلے جمعہ کو بھول گئے، پھر وقت کی سب سے اہم ضرورت پھر اگلے جمعہ کو بھول گئے، وقت کی اہم ضرورت پھر اگلے جمعہ کو بھول گئے۔ تو آپ کے دماغ میں جب جو آدمی کچھ بیٹھا دے وہ وقت کی اہم ضرورت ہو جاتی ہے، پھر کل کو آپ ہی اس کے خلاف ہو جاتے ہو، آپ کو اور ہم کو، میں اپنے آپ کو شامل کر، یاد بھی نہیں رہتا۔ ایک مرحلہ جمعیت علماء کی تشکیل میں یہ ہے جو گزرا، میں نے آپ کو بتایا۔ آخری بات کہہ کے اپنی بات ختم کرتا ہوں، جہاں ہماری جمعیت علماء ان نظریات پر تنہا کھڑی ہوئی، وہ موقع تھا نومبر کی 23 تاریخ کا، سن 1919 کا۔ اس ڈیٹ کو لکھ لیجئے، صفر 1338 ہجری تھی اور اتوار کا دن تھا۔ لگاتار لکھنؤ میں، دلی میں جلسے ہو رہے تھے مسلمانوں کے مسائل پر۔ جیسے آج میں نے عرض کیا کہ ہم نہیں جانتے ہمارے ساتھ کون کر رہا ہے، کیا کر رہا ہے، کیسے کر رہا ہے، ہم کو کیا کرنا چاہیے، کیسے کرنا چاہیے، کہاں کرنا چاہیے، تقریباً یہی حال ہر دور میں رہا ہے۔ تو اس میں جو علماء کا اجتماع ہوتا تھا اس میں سے کئی علماء انگریزی سازش کا شکار ہو گئے، یعنی امور طے ہوتے اور عمل درآمد سے پہلے ہمارے اندر گرم گرم بحثیں شروع ہو جاتی، ہماری پوری محنت سبوتاز ہو جاتی۔ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ مالٹا کی جیل میں تھے، مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس وقت شیخ الہند کے شاگردوں کو اپنے ہم خیال کیا۔ بس یہ بات سنا کے اپنی بات میں ختم کرتا ہوں۔ اور دلی کے مسلم کانفرنس والے اجلاس میں جا کے ملے، 12 علماء ان کے ہاتھ لگے۔ 22 نومبر 1919 کی شام تک شیخ الہند کے متعلقین 12 علماء ساتھ لگے، جو اس اذیتناک صورتحال سے گزر رہے تھے کہ جہاں سارے علماء بیٹھتے تھے لیکن ملی مسائل کا تصفیہ ہونے سے پہلے اختلاف ہو جاتا تھا، اور مسلمانوں کا مستقبل اور تاریک ہوتا چلا جاتا تھا، آزادی کامل کی بات اور پیچھے پڑتی چلی جاتی تھی۔ تو ان لوگوں نے خفیہ ملاقاتیں کر کے، خفیہ کیوں کیا؟ مجاہد ملت اس کا جواب دیتے ہیں کہ انگریز کو معلوم تھا کہ اگر شیخ الہند کے لوگ مجتمع ہو گئے، ان کے نظریات بڑے پختہ ہوتے ہیں، تو بڑی ہمارے لیے مشکل ہوگی، اس لیے خدشہ اس بات کا تھا کہ تنظیم بننے سے پہلے ہی لوگ گرفتار کر لیے جاتے۔ مولانا محمد میاں صاحب لکھتے ہیں کہ ایک زمانہ ایسا تھا کہ لوگ بسم اللہ کے بعد پہلی بات لکھتے تھے کہ ملک کی سیاست سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ اس وقت بھی جمعیت علماء انگریزی سرکار پہ تنقید کیا کرتی تھی۔ اللہ اس مرد قلندر کو، بصیرت کے سمندر کو لمبی عمر دے، ہماری عمریں بھی دے دے۔ کتنے اعتماد سے کہہ رہا ہے کہ ہم حکومت کے خلاف ہیں۔ ہے کسی کے مائی کے منہ میں دانت، کسی لال کے منہ میں جو کہہ دے، لوگ تو کوئی شعر اردو کا پڑھ دے، بڑے سے بڑا دشمن اسلام تو اسلام کی سرٹیفکیٹ دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ آپ غور کرو،
خوشامد اور چاپلوسی کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، ذاتی مفاد پر ملی مفاد کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اور ان کو ساتھ بھی مل جاتا ہے۔ یہ واحد قائد ہے جو کہتا ہے ہمارا اختلاف عام ہندوؤں سے نہیں ہے، ہم ان کی فرقہ پرستی کا ذمہ دار فرقہ پرست سرکاروں کو سمجھ رہے ہیں، وہ سرکار کسی کی ہو۔ مجھے ایک حیدرآباد کے مولوی صاحب ایک مرتبہ کہنے لگے، میں نے معاف کر دیا ان کو، کہنے لگے جمعیت علماء کا کانگریس کے ساتھ پیکٹ ہوتا ہے۔ میں نے کہا مولوی صاحب آپ کو معلوم نہیں ہے، جو مضمون آپ کا نہیں اس میں بات نہ کرو، دوسری بات کرو۔ حضرت نام لے لے کر کے ہر اس پارٹی کو کہتے ہیں، ٹکراتے ہیں جو اسلام اور مسلمانوں کے خلاف ہے۔ تو ان کو خطرہ تھا کہ اگر ہمارا راز فاش ہوا تو وقت سے پہلے ہم کو ارسٹ کر لیا جائے گا، اس زمانے کی جیلیں۔ اس لیے سب نے خفیہ ملاقات کیا۔ جامعہ ملیہ ایک مدرسہ ہے، مدرسہ امینیہ بھی ایک مدرسہ ہے، جامعہ ملیہ یونیورسٹی ہے، مدرسہ امینیہ ایک مدرسہ ہے، جمعیت علماء کی روداد ہے۔ اس زمانے کی خلافت، تحریک خلافت ایک کتاب ہے قاضی عدیل عباسی کی، وہاں یہ مضمون تفصیل سے لکھا ہے، میں آپ کو اجمالاً سنا رہا ہوں۔ صبح کو یہ 12 لوگ لال کنواں کے پاس پنچ کنیاں ایک علاقہ ہے، وہاں سید حسن رسول نما رحمۃ اللہ علیہ کا مزار ہے، جو سلسلہ قادریہ کے بزرگ ہیں، بڑے بافیض بزرگ تھے۔ ایک سوئی کی جگہ تھی درگاہ شریف، ذرا عام ماحول سے الگ تھی۔ ہمارے 12 اکابر وہاں اکٹھا ہوئے۔ اتوار کے دن صبح کو، سفر کی 30 تاریخ تھی، نومبر کی 23 تاریخ تھی، اور اکٹھا ہو کر کے انہوں نے معاہدہ کیا، ہاتھ بڑھا کر کے۔ تو کیسا معاہدہ ہے؟ ہم سب دلی کے مشہور و مقدس بزرگ کے مزار کے سامنے، یہ پورے بر صغیری قسمت کا فیصلہ کر رہے ہیں، ہم سب دہلی کے مشہور و مقدس بزرگ کے مزار کے سامنے اللہ کو حاضر و ناظر جان کر یہ عہد کرتے ہیں کہ مشترک قومی و ملی مسائل میں ہم سب آپس میں متحد و متفق رہیں گے۔ یہ میں آپ سے بھی عہد لیتا ہوں، جتنے ہمارے ملی اور قومی مسائل مشترک ہیں اس میں ہم متحد ہیں۔ آج بہت ساری غلطیوں کی طرح اتحاد کیسے ہوگا یہ بھی غلط فہمی کا لوگ شکار ہیں۔ جب ہم مختلف فرقوں میں اتحاد کرتے ہیں تو اس کا مطلب بالکل نہیں ہوتا کہ ہر فرقہ اپنے علامتی مسائل سے دستبردار ہو جائے۔ ایسا اتحاد کبھی خارجی وجود نہیں پا سکا ہے۔ ہم ایک جمہوری ملک میں ہیں، جمہوریت نام ہے یہ وسیع اتحاد کا۔ ہم جب متحد ہیں مشرکوں سے، بت پوجنے والوں سے، تو ہم اپنے بھائیوں سے متحد کیوں نہیں ہوں گے؟ اتحاد جب بھی ہوتا ہے تو مسائل میں ہوتا ہے، ظلم کے خلاف ہوتا ہے، ظالم کے خلاف ہوتا ہے، اسلام اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے والی پالیسیوں کے خلاف ہوتا ہے، یا ملک کی تعمیر و ترقی کے مسائل میں جب بھی اتحاد ہوگا تو مسئلے میں ہوگا۔ فرقے والوں کو اپنا فرقہ چھوڑ کر کے ہمارے ساتھ آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جمعیت علماء کوئی فقہی جماعت نہیں ہے، بلکہ جمعیت علماء ایک تاریخی، ملی اور سماجی جماعت ہے۔ آپ کسی فرقے میں رہتے ہوئے بھی ہمارے ساتھ کام کر سکتے ہیں، یہ اس کی بنیاد میں ہے۔ اللہ کو حاضر ناظر جان کر یہ عہد کرتے ہیں کہ مشترک قومی ملی مسائل میں ہم سب آپس میں متحد و متفق رہیں گے، اور فلوئی و اختلافی مسائل کی وجہ سے اپنے درمیان کوئی اختلاف پیدا نہیں ہونے دیں گے۔ آپ کو بھی اس وسعت سے کام لینا چاہیے۔ ہو سکتا ہے ہمارے چھوٹے موٹے اختلاف ہوں، مگر ملی مسائل میں ہم کو جمعیت علماء کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے۔ یہی میں نے آپ سے کہا کہ آپ جہاں ہیں رہیے، حضرت پر اعتماد کیجیے، دعا کیجیے، ساتھ دیجیے۔ نیز قومی و ملکی جد و جہد کے سلسلے میں گورنمنٹ کی طرف سے جو سختی اور تشدد ہوگا، اس کو صبر و رضا کے ساتھ برداشت کریں گے۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ تیسرا حصہ ہے۔ آج خوب معلوم ہے مخالفین کو، فرقہ پرستوں کو، کہ ہمارے راستے کی رکاوٹ کون ہے۔ کون سی ایسی طاقت جمعیت علماء کی ہے جو ہم کو ہمارے عزائم میں کامیاب نہیں ہونے دیتی؟ بلڈوزر کا رونا سبھی لوگ لوتے ہیں، مگر کیس حضرت سپریم کورٹ میں لے گئے۔ بے گناہوں کی گرفتاری پر سبھی روتے ہیں، کیس حضرت لے گئے۔ مدارس کے بارے میں کیس حضرت لے گئے۔ بابری مسجد آپ غور کر کے دیکھ لو، اور ایک ایک کیس پر ادے پور فائل کا کیس حضرت لے گئے، لاکھوں روپیہ خرچہ ہوا۔ بمبئی بم دبا گیا کیس حضرت لے گئے کورٹ میں، لاکھوں روپیہ خرچہ ہوا۔ تو دشمنوں کو معلوم ہے کہ ہمارے راستے کی رکاوٹ اس ملک میں جمعیت علماء ہی ہے، اور جمعیت علماء جب تک ہے ہم اپنے مقاصد میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔
مخالف کے وکیل نے کہا تھا بلڈوزر سہارنپور میں چل رہا ہے، کھرگون میں کھرگون گیا تھا کاغذات لینے، مولانا ارشد مدنی کیوں آتے ہیں سپریم کورٹ، جمعیت علماء کیوں آتی ہے؟ جج صاحب نے کہا سپریم کورٹ کے CGI نے کہ جمعیت علماء بھی کسی سماج کا ایک حصہ ہے۔ آپ کو یاد ہے تبلیغی جماعت والوں کو کرونا کے زمانے میں اٹھا کر کے اندر ڈال دیا گیا تھا، 1500 تھے بھائیوں بزرگوں دوستوں، اور کئی ملکوں سے آئے تھے۔ ہاں، حضرت نے ان ملکوں میں خطوط لکھا ان کی وزارتوں کو اور مقدمات کیے، باعزت بری ہوئے، لوگ تو بھول گئے، لیکن ہیٹ اسپیچ کا مقدمہ آج بھی حضرت دیکھ رہے ہیں، جس میں تبلیغی جماعت کو کرونا بم کہا گیا تھا۔ پتہ کیا چلا؟ ہماری جماعت ہے، ہمارے بزرگوں کی جماعت ہے، دین کے لیے کام کر رہی ہے، حضرت سرپرستی نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ حضرت ان کے بھی باپ ہیں، حضرت ان کے ساتھ بھی شفقت کرتے ہیں۔ تو اس لیے اس معاہدے کا حصہ نیز قومی ملکی جد و جہد کے سلسلے میں گورنمنٹ کی طرف جو سختیاں اور تشدد ہوگی، اس کو صبر و رضا کے ساتھ برداشت کریں گے اور ثابت قدم رہیں گے۔ آخری جملہ بڑا عجیب ہے، لکھا ہے جماعت کے معاملے میں پوری رازداری اور امانت داری سے کام لیں گے۔ آئی کوئی بلا تو گلے سے لگا لیا، ٹوٹا کوئی ستم تو اسے پیار کہہ گئے۔ آئی کوئی بلا تو گلے سے لگا لیا، ٹوٹا کوئی ستم تو اسے پیار کہہ گئے۔ کڑکی کما تو اس کو کہا نغمہ ہے حیات، خنجر کوئی چبا تو اسے خار کہہ گئے۔ باندھے گئے تو اور بڑھی قوت عمل، زخمی ہوئے تو جسم کو گل نار کہہ گئے۔ کس آن بان کے وہ شہیدان حق تھے جو تیغ رواں کو ابروئے خمدار کہہ گئے۔ یادش بخیر ملت ماں تیری گود میں، کیا لوگ تھے کہ دار کو دلدار کہہ گئے۔ اسی جملے پہ 100 سال کی ہماری قربانیاں شہادت ہیں، لیکن پھر میں آپ سے کہتا ہوں اللہ کرے میری بات آپ دل کے کان سے سنیں اور سمجھیں، دوسروں کی دشمنی سے، مخالفت سے، برا کہنے سے اتنا ہم پر اثر نہیں پڑتا جتنی اذیت اپنے لوگوں کے کہنے پہ ہوتی ہے۔ ہاں، جب آپ مسئلہ پوچھتے ہو صاحب ویڈیو کا کیا مسئلہ ہے، فلم جمعیت علماء کیا کر رہی ہے، خدا کے واسطے زبان کا زخم نہیں سوکھتا، ایک ایسے انسان کے کم کام کے بارے میں شک شبہ نہ کرو۔ مجھے میرا ایک دوست پوچھنے لگا، مفتی ہے وہ بھی، کہ جمعیت علماء میں شرکت کا شرعی مسئلہ کیا ہے معصوم؟ دوست پہ تکلف تھا۔ میں نے کہا دیکھو، مفتی کفایت اللہ مفتی اعظم تھے، وہ اس کے بانیوں میں تھے۔ اس کے بعد مولانا محمد میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑے محدث، اس کے بانیوں میں 1 درجن نام لے سکتا ہوں میں فقہا محدثین کا۔ حضرت سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ اس کا دستور بنانے والے۔ اب اتنے سارے علماء جمعیت علماء میں کام کر چکے ہیں، تو یہ مسئلے کا مسئلہ نہیں، یہ وسوسے کا مسئلہ ہے۔ تم صبح شام لاہور پڑھا کرو، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ میں ابھی اور باتیں بھی کروں گا، چونکہ حضرت نے نشست اسی لیے رکھنے کے لیے ہر جگہ کہا ہے تاکہ جماعتی باتیں نکھر کر کے سامنے آ جائیں۔ مجھے جماعت کے جلسوں کے بارے میں بھی کچھ کہنا ہے، مولانا ارشاد صاحب کچھ فرمائیں گے، پھر اس کے بعد دوسری نشست میں انشاءاللہ میں کچھ بات کروں گا۔